قرآن مجید کا سورہ نمبر 31، سورہ لقمان۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ سورہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں جو اثر تاقبہ ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر عامل ہیں، اور یہی لوگ قیامت میں اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ اور لوگوں میں بعض نذر بن حارث ایسا ہے جو بیہودہ قصے کہانیاں خریدتا ہے تاکہ بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو خدا کی سیدھی راہ سے بھٹکا دے اور آیات خدا سے مسخرہ پن کرے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو شیخی کے مارے منہ پھیر کر اس طرح چل دیتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، جیسے اس کے دونوں کانوں میں ٹھیٹی ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس کو دردناک عذاب کی ابھی سے خوشخبری دے دو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے نعمت کے ہرے بھرے بہشتی باغ ہیں کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خدا کا پکا وعدہ ہے، اور وہ تو سب پر غالب حکمت والا ہے۔ تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ اسی نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنا ڈالا، اور اسی نے زمین پر بھاری بھاری پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے کہ مبادا تمہیں لے کر کسی طرف جنبش کرے، اور اسی نے ہر طرح چل پھر کرنے والے جانور زمین میں پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے زمین میں ہر رنگ کے نفیس جوڑے پیدا کیے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ یہ تو خدا کی خلقت ہے، پھر بھلا تم لوگ مجھے دکھاؤ تو کہ جو معبود خدا کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا، بلکہ سرکش لوگ کفار صریحی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور حکم دیا تھا کہ تم خدا کا شکر کرو، اور جو خدا کا شکر کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو اپنا بگاڑا، کیونکہ خدا تو بہرحال بے پرواہ اور قابل حمد و ثنا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے اس کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹا، خبردار کبھی کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک یقینی بڑا سخت گناہ ہے جس کی بخشش نہیں۔ اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کے پیٹ میں رکھا، اس کے علاوہ 2 برس میں جا کے اس کی دودھ بڑھائی کی، اپنے اور اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، اور آخر سب کو میری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرا شریک ایسی چیز کو قرار دے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو تو اس میں ان کی اطاعت نہ کر مگر تکلیف نہ پہنچانا، اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دے، اور ان لوگوں کے طریقے پر چل جو ہر بات میں میری ہی طرف رجوع کرے، پھر تو آخر تم سب کی رجوع میری ہی طرف ہے۔ تب دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے اس وقت اس کا انجام بتا دوں گا۔ اے بیٹا، اس میں شک نہیں کہ وہ عمل اچھا ہو یا برا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور پھر کسی سخت پتھر کے اندر یا آسمانوں یا زمین میں چھپا ہوا ہو تو بھی خدا اسے قیامت کے دن حاضر کر دے گا۔ بے شک خدا بڑا باریک بین واقف کار ہے۔ اے بیٹا، نماز پابندی سے پڑھا کرو اور لوگوں سے اچھا کام کرنے کو کہو اور برے کام سے روکو، اور جو مصیبت تم پر پڑے اس پر صبر کرو، کیونکہ بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنا منہ نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ خدا کسی اکڑنے والے اور اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرو، اور دوسرے سے بولنے میں اپنی آواز
دھیمی رکھو، کیونکہ آوازوں میں تو سب سے بری آواز چیخنے کی وجہ سے گدھوں کی ہے۔ کیا تم لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ خدا ہی نے یقینی تمہارا تابع کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ اور بعض لوگ نذر بن حارث وغیرہ ایسے بھی ہیں جو خام خواہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہدایت ہے اور نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل کی ہے اس کی پیروی کرو، تو چھوٹتے ہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ بھلا اگرچہ شیطان ان کے باپ داداؤں کو جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو تو بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ کہ جو شخص خدا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرے اور وہ نیکوکار بھی ہو، تو بے شک اس نے ایمان کی مضبوط رسی پکڑ لی، اور آخر تو سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کافر بن بیٹھے تو تم اس کے کفر سے کڑھو نہیں، ان سب کو تو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے اس کا نتیجہ ہم بتا دیں گے۔ بے شک خدا دلوں کے راز سے بھی خوب واقف ہے۔ ہم انہیں چند دنوں تک چین کرنے دیں گے، پھر انہیں مجبور کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اگر ان سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر تم کہہ دو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر اتنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ جو کچھ سارے آسمان و زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، بے شک خدا ہر چیز سے بے پرواہ اور بہرحال قابل حمد و ثنا ہے۔ اور جتنے درخت زمین میں ہیں سب کے سب قلم بن جائیں، اور سمندر اس کی سیاہی بنے، اور اس کے ختم ہونے کے بعد اور 7 سمندر سیاہی ہو جائیں، اور خدا کا علم اور اس کی باتیں لکھی جائیں، تو بھی خدا کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بے شک خدا سب پر غالب اور دانا بینا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور پھر مرنے کے بعد جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کے برابر ہے۔ بے شک خدا تم سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیا تو نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ خدا ہی رات کو بڑھا کے دن میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور دن کو بڑھا کر رات میں داخل کر دیتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور اسی نے آفتاب و ماہتاب کو گویا تمہارا تابع بنا دیا ہے۔ ہر ایک مقرر میعاد تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ اور کیا تو نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ یہ سب باتیں اس سبب سے ہیں کہ خدا ہی یقینی برحق معبود ہے، اور اس کے سوا جس کو لوگ پکارتے ہیں یقینی بالکل باطل، اور اس میں شک نہیں کہ خدا ہی عالی شان اور بڑا رتبے والا ہے۔ کیا تو نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ خدا ہی کے فضل سے کشتی دریا میں بہتی اور چلتی رہتی ہے، تاکہ لکڑی میں یہ قوت دے کر تم لوگوں کو اپنی قدرت کی بعض نشانیوں کو دکھا دے۔ بے شک اس میں بھی تمام صبر و شکر کرنے والے بندوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب انہیں موج اونچی ہو کر سائبانوں کی طرح اوپر سے ڈھانک لیتی ہے تو نرا کھرا اسی کا عقیدہ رکھ کر خدا کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب خدا ان کو نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے بعض تو کچھ روز اعتدال پر رہتے ہیں اور بعض پکے کافر، اور ہماری قدرت کی نشانیوں سے انکار تو بس بدعہد اور ناشکرے ہی لوگ کرتے ہیں۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف رکھو جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ خدا کا قیامت کا وعدہ بالکل پکا ہے۔ تو کہیں تم لوگوں کو دنیا کی چند روزہ زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ کہیں تمہیں فریب دینے والا شیطان کچھ فریب دے۔
بے شک خدا ہی کے پاس قیامت کے آنے کا علم ہے، اور وہی جب موقع مناسب دیکھتا ہے پانی برساتا ہے، اور جو کچھ عورتوں کے پیٹ میں نر یا مادہ ہے جانتا ہے، اور کوئی شخص اتنا بھی تو نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گڑے گا۔ بے شک خدا سب باتوں سے آگاہ خبردار ہے۔